جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، اس کو داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ اہل اسلام کی مادران شفیع، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدیٰ، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ شافی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ جن کی ممبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام۔ کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔
یہ ہے جی طریق لبیک یا رسول اللہ، پاکستان کی سیاست جس سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہے۔ میں نے کوئی ایسی بات کی ہے جس سے کسی کو تکلیف ہو؟ باقی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حمد اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک نعت اور صحابہ کی شانیں، اہل بیت کی شانیں، اور جو محسنین اسلام ہے، محسنین ملک و ملت ہیں، ان کی تعریف، یہ تو ہمارے ایمان ہے، وہ تو ہم نے بیان کرنا ہے۔ ہم صحابہ کے بارے میں اتنی بات کر سکتے ہیں، وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، جان ساران بدر و احد پر درود، ہم ان کو سلامی کر سکتے ہیں، اور تو ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے۔ صحابہ جن گھوڑوں پر سوار ہو کر حضور کی غلامی میں چلے، حضور کے دفاع کے لیے چلے، اسلام کی خدمت کے لیے چلے، ان گھوڑوں کے پاؤں سے جو گرد و غبار اڑا، امت تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ ان کے بارے میں لب کشائی یا اس طرح کی باتیں، یہ ہمارا جرم ہے۔ خونے نہ کردیم و کسرا نہ کشتیم، جرمم ہمیں کہ عاشق روئے تو گشتیم۔ نہ ہم نے کسی کا خون بہایا، نہ ہم نے کسی کو زخمی کیا۔ طریق لبیک یا رسول اللہ کا ایک ہی جرم ہے کہ حضور یہ آپ کے عشق کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، آپ کے دین کی بات کرتے ہیں، اور آپ کے دین کو تخت پر لانے کی بات کرتے ہیں، اور جو اللہ نے وعدہ فرمایا لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کہ حضور کا دین پوری دنیا پر رب غالب کر دے گا، ہم اس غالب ہونے کی بات کرتے ہیں۔ اور تو ہمارا کوئی جرم نہیں ہے، نہ ہم نے کوئی بطہ خوری کی ہے۔ اور مورخ بھی نہیں لکھے گا یہ ڈرتے ہوئے کہ اتنی بڑی تنظیم تھی تو کسی نے کسی کو پتھر بھی نہیں مارا۔ یہ میں آپ کے لیے بات کر رہا ہوں، ہمارے بہت سارے لوگوں کی چمک دمک دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ مومن ایسا ہونا چاہیے کہ یورپ میں بھی جائے، وہاں پڑھے بھی صحیح اقبال کی طرح، تو پھر واپس آتے ہوئے کہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ مومن ایسا ہونا چاہیے جس جدھر دیکھا وہ ادھر چل پڑا، ایسے نہیں۔ اقبال کہتا ہے نہ کرا فرنگ کا اندازہ اس کی تابناکی سے کہ بجلی کے چراغوں سے ہے اس جوہر کی براق۔ یہاں بجلی کے دو بلب دیکھ کر لوگ ہمارے اوپر بھی تانا زنی شروع کو، جی ہم کیا کر رہے ہیں بھائی، آپ کو پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم پوری امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر امت مسلمہ دوبارہ اوپر جانا چاہتی ہے اور پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتی ہے اور ایک خط کے ذریعے عالم کفر کو سرنگوں کرنا چاہتی ہے، تو پھر اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، زاں کے ملت را حیات از عشقیوس اور برگو ساز کائنات از عشقیوس۔ قلندر لاہوری کہتا ہے میں یورپ بھی پھر کے آیا اور مسلمانوں کے حالات سے جو بڑے پریشان تھے، پھر امت مسلمہ کو پیغام یہ دے کر گئے کہ اگر امت دوبارہ اوپر آنا چاہتی ہے تو اپنے دلوں میں حضور کا عشق پیدا کرے، حضور کی محبت پیدا کرے۔ طریق لبیک یا رسول اللہ کا یہی دستور ہے، یہی منشور ہے، کوئی لمبی چوڑا کوئی فلسفہ نہیں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں۔ ہم جس اسلام، میں مراد نہیں آپ سارے، ہم جس اسلام کی بات کرتے ہیں نا، وہ اسلام امیر المومنین کو 300 کنال کے محل میں رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بالکل بالکل
نہ وہ 50 گاڑیاں آگے 50 پیچھے، اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ ہم جس اسلام کی بات کرتے ہیں اس کے اندر 36 لاکھ مربع میل کے حکمرانوں، فارق حق و باطل امام الہدا، جب وہ فتح بیت المقدس کے لیے چلے مدینہ منورہ سے تو ایک ہی سواری ہو تاکہ قومی خزانے پر بوجھ نہ پڑے، اور ساتھ ایک اپنا غلام لے لیا۔ غلام کو فرمایا میں دوسری سواری تو تیرے لیے نہیں لے سکتا، ہاں یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ جب تو تھک جائے گا تو عمر تجھے اوپر سوار کر کے خود نکیل پکڑ کر چل پڑے۔ یہ ہوا ہے، یہ کوئی خواب کی باتیں نہیں ہیں، یہ ایسے انہوں نے۔ اقبال کہتا ہے کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہماری اس تنظیم سے۔ اقبال کہتا تھا نا کہ ابلیس نے کہا کہ بھائی ڈرا کے رکھنا ہے کہ حضور کا دین نہ آ جائے، ہم نے صرف ابھی لبیک کا نعرہ لگایا، ابھی تو ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اسلام کو تخت پر بٹھانے کے لیے۔ اس نعرے کے اندر اتنی جان اور اتنی پاور ہے کہ نعرہ یہاں لگتا ہے پورا کفر کہتا ہے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ توجہ، ہم جس اسلام کی بات کرتے ہیں اس اسلام کے پہلے امیر المومنین، خلیفہ بلا فصل سیاسی اور روحانی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا پہلا خطبہ نہ اس میں روٹی کا ذکر ہے نہ پانی کا ذکر ہے۔ روٹی پانی تو حضور کے غلاموں کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے۔ اقبال کہتا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ اور یہ جو صورتحال، بس یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، اس کا ایک پتہ جو ہے وہ بھی نہ ٹوٹے۔ ہمارے بارے میں جتنی بھی سازشیں ہیں قل اللہ اسرع و مکرا، اس کا جواب یہی ہے میرے حبیب آپ اعلان فرما دیں کہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ جلدی خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ ہمارے خلاف مکر ہوئے اور اللہ کا اعلان یہی ہے، ہم مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی اس کا وعدہ جو ہے سب سے زیادہ جلدی خفیہ تدبیر وہ فرماتا ہے، تو ہمیں کبھی بھی اس پر پریشانی نہیں ہوئی۔ جتنا بھی کوئی ہمارے خلاف جو ہوا، علامہ رضی حسینی نے مجھے کہا کہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اتنا کسی جماعت کے خلاف ہوا ہو، اور پھر رات کا جو منظر تھا اور ابھی جو منظر ہے، نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی اس کی وجہ ہے، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر ہے۔ پھر کے گلی گلی تباہ، اب وہ آ رہا ہے ڈالر دے گا، وہ آ رہا ہے ڈالر دے گا، ملک کے حالات صحیح ہو جائیں گے۔ میں نے امام احمد رضا بریلوی سے پوچھا کہ گلی گلی پھرنے سے کوئی حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ فرمایا نہیں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے۔ مدینہ پاک میں قحط پڑا تو حضرت بلال بن حارث المزنی وہ حضور کے در اقدس پر حاضر ہوئے، عرض کی استسق اللہ لامت کا، حضور پانی مک گیا، قحط سالی پڑ گئی۔ حضور اپنی امت کو اللہ سے پانی لے کر گئے۔ یہ ہے بات، ہم بات کرتے ہیں نا یہاں بھی، او جی سیاسی بات ہوگی، میں نے اگر سیاسی کوئی بات کی تو آپ مجھے پکڑ لینا، میں تو سیاسی بات کرتا ہی کوئی نہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، فرمایا میرا طریقہ
اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ تمہارے اوپر لازم، تو کیا رسول اللہ نے 10 سال سیاست نہیں فرمائی؟ 10 سال حضور نے حکومت نہیں فرمائی؟ پوری دنیا کے وفود آئے اور آخری جو آپ نے گفتگو فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ سیاسی حضور نے گفتگو فرمائی، اس کے بعد حضور نے ظاہری دنیا میں گفتگو نہیں فرمائی۔ 3 باتیں آخری حضور نے فرمائی۔ پہلی بات فرمایا اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب۔ اس سے بڑی کوئی سیاسی بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی لڑائی والی بات ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا میں تو ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد میرا جو نائب بنے وہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دے۔ وہ تو حضور اپنی امت کو جنگ کا سبق دے کر جا رہے ہیں۔ ہاں جی، حضور فرماتے نکال، ظاہر ہے جب نکالیں گے تو لڑائی تو ہوگی۔ حضور نے فرمایا اخرج المشرکین۔ دوسری بات بین الاقوامی تعلقات، واجیز الوفد بنحو ما کنت اجیزهم، فرمایا جس طرح پوری دنیا سے لوگ مجھے ملنے آتے تھے میں ان کو تحائف دیتا تھا، تو میرا جو نائب بنے اسی انداز سے لوگوں کو تحائف دے۔ یہ بین الاقوامی تعلقات حضور تو۔ اس کے بعد پھر تیسرے کے بارے میں اختلاف ہے الوصیۃ بالقرآن، کہ حضور نے تیسری بات کہا کہ میرے بعد قرآن کو تھامے رکھنا، یا تجہیز و جیش اسامہ، یا یہ فرمایا کہ میرے تشریف لے جانے کے بعد اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کرنا، یا آپ نے فرمایا النساء، فرمایا میرے جانے کے بعد عورتوں پر ظلم نہ کرنا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، یا حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ، میں ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد نمازیں ضائع نہ کرنا، نمازیں برباد نہ کرنا، یا حضور نے پھر غلاموں کا ذکر فرمایا کہ میں ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں تو میں تو غلاموں کو تخت پر بٹھانے کے لیے آیا، تو میرے جانے کے بعد کسی غلام پر ظلم نہیں کرنا۔ تیسری بات کے بارے میں اختلافات ہیں کہ وہ تیسری بات حضور نے، اس کے بعد حضور نے ظاہری دنیا میں گفتگو نہیں فرمائی، تو جاتے جاتے بھی رسول اللہ نے اپنی امت کو کیا پیغام دیا کہ سنبھل کر رہنا، یہود و نصارہ سے بچ کر رہنا، ان سے تعلقات اپنے اسی حد تک رکھنا۔ یہ نہ اقبال نے کہا نا کہ از فریب او اگر خواہی اما اشتران اشراز ہود خود براں، اقبال کہتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں فتنے نہ ہوں تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فرنگی اونٹوں کو اپنے حوض پر پانی نہیں پینے دینا۔ یہ اقبال کا فلسفہ ہے۔ اقبال کہتا ہے اپنے حوضوں سے ان کو درکار کے رکھنا ہے، دور دور رکھنا ہے۔ آج اقبال زندہ ہوتا تو بتاتے بھائی کتنے اونٹ کھلے ہوئے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہ چر رہے ہیں۔ ہاں جی، اقبال آج ہوتا تو اس سے ہماری بات ہوتی۔ تو بات میں یہ کر رہا ہوں کہ سیاسی بات میں کوئی بھی نہیں کروں گا، اگر کوئی بات میں مجھے کوئی پکڑ لے تو میں اس کو بالکل جواب دینے کے لیے، لیکن حضور کا دین تو بیان کرنا ہے، ہم نے یہ تو بیان کرنا ہے۔ اور آخری جو حضور کا حجۃ الوداع کا خطبہ ہے اس کے اندر حضور نے یہی فرمایا وانتم تسالون فماذا انتم قائلون، فرمایا تم سے سوال کیا جائے گا میرے بارے میں تو بتاؤ قیامت والے دن تم کیا کہو گے میرے بارے میں، کیا کہو گے، میں دین تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ قالوا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، حضور کیا کہیں گے، آپ نے تو دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے تو امت کی خیر خواہی کی کمال کر دی، آپ نے تو حضور ہمارے ساتھ نصیحت کرنے میں حد ہو گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، یرفعها الی السماء، حضور ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے اور پھر صحابہ کی طرف انگلی کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، یا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، یا اللہ گواہ رہنا میں مکمل دین ان کو دے کر جا رہا۔ ہم اس دین کی بات نہ کریں جس کے لیے حضور نے اللہ کو گواہ بنایا۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا یہ بیان نہ کریں، مولانا یہ بیان نہ کریں، یہ کیسے بیان نہ کریں، یہ تو بیان ہونا ہے۔ آج اس وقت بھی لوگوں کو بڑی تکلیف تھی اور آج بھی ہے، اور قیامت تک یہ درد رہے گا۔ اس درد کا علاج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا اتنا ہی کام ہے کہ پوری امت کو یہ پیغام دے کہ انہیں جانا انج نہیں بھائی، پوری گونج پوے۔ یہی تو ساڑھا منشور ہے، لوگ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں ہمارے بارے میں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے تو پھر سمجھو نہ علامہ بغدادی صاحب، نہ کسی اور، نہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے کسی کو کوئی نعرہ ہے جو لگاتے ہیں ہمارے نعرے، وہ خود ذمہ دار ہیں، اللہ سے ان سے پوچھے گا۔ ہمارے نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میرے بارے میں بار بار امیر المجاہدین امیر المجاہدین، اتنی دیر میں آپ قوم سے بات کریں، امیر المجاہدین بیٹھا ہے نا آپ کے سامنے، وہ اپنی خود ذمہ دار ہے، باتیں کرے گا۔ میرے اعلان کرنے میں 10-10 منٹ لگانے کا کوئی معنی نہیں، آپ حضور کے دین کی بات کریں، اپنے آپ کو بدلے۔
یہ نہیں کہ ایک بات کسی کو ناپسند آئی تو پوری جماعت کو تباہ کرنے کے لیے تل گئے. آپ کیوں ان فتنوں کا شکار ہیں؟ حضور نے فرمایا کئی دجال آئیں گے، دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. حضور نے ایک دجال نہیں فرمایا، فرمایا کئی دجال آئیں گے اور بڑے جھوٹے ہوں گے. ان دجالوں میں سے ایک دجال میڈیا ہے. جو اچھے لوگ ہیں وہ اسے مستثنا ہیں. اچھے لوگ اچھی ہیں، ہر محکمے میں اچھے ہوتے ہیں. ہمارے 3400 روپے کی ریڑھی کیلے والی شیخو پورے کے اندر میڈیا پر دکھائی گئی اور لاکھوں کے ہمارے مجمع نہیں دکھائے گئے. یہی دجالی ہے اور اس سے بڑی کیا دجالی ہے. اور کذاب یہ بچہ جو ہے یہ کیلے بیچ رہا تھا، اس سے 3400 روپے کے کیلے لوٹ لیے گئے. 3400 روپے جنہوں نے پورے ملک لوٹے وہ تو بن گئے حکمران، اور جعلی ریڑھی لے کر جناب ہمیں بدنام کیا گیا. ایسے بڑی ہم سے بھی سنتے نا، اس بچے بھی سے بھی سنتے. پورے پاکستان میں ہمارا ایک جرم ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، وہ بھی جرم بنتا نہیں ہے. وہ بچے کو ایک بندے نے پیسے دیے کہ یہ پوری ریڑھی جو ہے وہ دھرنے میں جا کر تقسیم کر دو. پیسے تو اس کو مل گئے. اب انہوں نے کہا نہیں جی اور تو کوئی ملا ہی نہیں. جھوٹ نہ بولو، جھوٹ الصدق ینجی والکذب یہلک. نبی علیہ السلام نے فرمایا سچائی انسان کو کامیاب کرتی ہے، جھوٹ انسان کو تباہ کر دیتا ہے. جتنے مرضی جھوٹ بولو، حضور کا دین تمہارے جھوٹوں سے اب رکنے والا نہیں ہے. ہاں ہمارے بارے میں جو مرضی باتیں کرو. یہ ان کو اب 1.5 سال تو ہو گیا، 2 سال ہونے والے ہیں. 21 کروڑ کی بات کرتے ہیں جی، 21 کروڑ لے لیا. 21 روپے بھی ثابت کوئی نہ کر سکتا، اور تا صبح قیامت کوئی نہیں ثابت کر سکتا. ہم تو چائے پینے کے روادار نہیں ہیں کسی سے. 21 کروڑ کی باتیں کرتے ہو، کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح. علامہ بغدادی صاحب اور دیگر جو ہمارے ذمہ داران تھے، سب سے ایک ہی سوال، پتہ نہیں ان سے ہوا ہے یا نہیں. ہمارے پنجاب میں جتنے بھی گرفتار سے ان سے یہی پوچھتا تھا لیڈروں سے کہ آپ کو پیسے کون دیتا ہے. یہی تو سوال ہے. اور تو ہمارا یہ تو جرم، یہی جرم تھا سب کا. مجھ سے بھی علیحدہ کر کے لے جاتے اس طرح خفیہ خانوں میں، جی آپ سے کچھ بندے ملاقات کرنے ہیں. ہاں جی کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں، آپ کو پیسے کون دیتا ہے. میں نے کہا آپ بتائیں ہمیں کون دیتا ہے، آپ بتائیں کون دیتا ہے، آپ بتائیں. میرے فون پر تو ٹیپیں آپ نے لگائی ہوئی ہیں، آپ بتائیں کون دیتا ہے. کہتا ہے ہمیں مل ہی نہیں نہ رہا، آپ تعاون فرمائیں. تو میں نے کہا اللہ کے بندو، جن کا کام ہے وہ جانے، ان کا کام جانے. خادم کا کام ہوتا ہے صرف خدمت کرنا، پہرے دار کا معنی ہوتا ہے صرف پہرا دینا، نوکر کا کام ہوتا ہے نوکری کرنا. باقی دنیا میں جس کی بھی جو ملازمت کرتا ہے اس کو تنخواہ نہیں ملتی. تو جن کی ہم نوکری کرتے ہیں، ایسے بھائی نہیں، زور لگاؤ زور لگاؤ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ایتھو سینے جو آواز کرنی. اور تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت. آپ تصور کریں بھائی، حضرت ابو دجانہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ اب مسلمہ کذاب کے قلعے پر کیسے چڑھ رہے تھے. برا بن عازب ڈھال کے اوپر بیٹھ کر اندر چھلانگ کیسے لگا رہے تھے حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے. پھر یہاں سے سینے سے آواز نکلے گی، ایسے نہیں نکلتی. تصور کریں صحابہ ہزاروں کی تعداد میں نعرے لگاتے ہوئے جنگ یمامہ کی طرف کیسے جا رہے تھے. بوڑھے بھی جا رہے تھے، جوان بھی جا رہے تھے، بدری بھی جا رہے تھے، نابینے بھی جا رہے تھے. وہ تصور سے نعرہ، ہم تو خالی نعرہ لگا رہے ہیں نا ادھر اب ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھ کر. ان کو پتا تھا صبح ہمارا کن سے مقابلہ ہونے والا ہے. اور تاجدار ختم نبوت،
اور بھائی شیرو وہ جو پیچھے ہے وہ سارے اسی طرح آواز نکالیں جس طرح یہ پہلے لوگ آواز نکال رہے ہیں. یہ آواز بچا کر کس کے لیے رکھنی ہے آپ نے؟ اور تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت. 1200 صحابہ شہید ہو گئے، 1200 شہید، جن میں 700 حافظ اور قاری، اور 10 سے 15 صحابہ صرف خالد بن ولید کے پیچھے با جماعت نماز پڑھ رہے تھے جنگ یمامہ. ام عمارہ فرماتی ہیں باقی سارے اتنے شدید زخمی تھے کہ وہ خیموں میں نماز پڑھ رہے تھے. تو آپ صرف نعرہ لگانے میں ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں. یہ ایسے نہیں دین تخت پر آئے گا. اس کے لیے تو قربانیاں چاہیے. کبھی بدر، کبھی احد، کبھی خندق، کبھی حنین. بدر سے بڑھ کر زیادہ خوفناک منظر احد میں ہوا، پھر احد سے بڑھ کر پھر خندق میں ہوا. وہاں تو روٹی کا مسئلہ بن گیا، پیٹ پر پتھر باندھ لیے صحابہ نے، ٹھنڈی ہوا چل رہی، 25,000 کا لشکر آ گیا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، یہ ہے سنت مصطفیٰ. جب عمر بن عبد ود گھوڑا ادھر لے آیا نا، خندق عبور کر کے آ گیا، یہ ہے جی سنت ہے. تو حضور پھر خود تلوار پکڑ کر پیرے کے لیے کھڑے ہو گئے. اور حضور نے یہ بتایا سنت یہ ہے کہ جب دین پر مشکل وقت آ جائے تو جو دین کا رہنما ہو وہ خود تلوار پکڑ کر کھڑا ہو جائے. ہاں جی، یہ ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. ہاں، زور کی بھی قضا ہوئی ہے، عصر کی بھی قضا ہوئی ہے، مغرب کی بھی قضا ہوئی ہے، اور پھر عشاء حضور نے صبح آخری ٹائم جا کر پڑھی. تو یہ بھی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، کہ جب دین پر مشکل وقت آ جائے تو پھر حضور نے خود بھی خندق کھودی ہے. اور یہ تو پڑھ کر میں ویسے بھی روتا ہوں رات کو کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور نے خندق کھودی بھی ہے اور پھر مٹی بھی اپنے پشت مبارک پر اٹھائی ہے. یہاں بڑا قیمتی ہے مولوی خاتم، اگر اس کو ہتکڑیاں لگ گئیں تو پھر کیا ہوا؟ ہمارے لوگ جی حضرت صاحب کو ہتکڑی لگ گئی، تو میں نے کہا امام الانبیاء نے تو یہاں مٹی اٹھائی، اور ایک بار نہیں اٹھائی. حتی وارت تراب و بیاض بطنی. برا بن عازب کہتے ہیں آپ کا جسم مبارک چاندی کی کیا حیثیت ہے، اس سے بڑھ کر حضور کا جسم مبارک سفید تھا. تو فرماتے ہیں اتنی بار حضور نے مٹی اٹھا کر پھینکی کہ مٹی نے اٹھ کر حضور کا جسم اتنی بار چوما کہ رسول اللہ کے جسم کی سفیدی گم ہو گئی تھی. یہ نہیں کہ برکت کے لیے حضور نے اتنی ساری مٹی اٹھا کر ایسے کی ہے، حضور مٹی یہاں اٹھا کر لے جا رہے تھے. پاگل ہو جاتا ہے بندہ، دو میں جہانا دے مالک کو امن، تو حضور مٹی ایتھے چک کے دین واسطے لے جامن. آج دین کے لیے اتنی پگڑی قیمتی ہو گئی، اگر یہ ڈنڈے کھاتے ہوئے اتر بھی جائے. میں جب وہ مجھے مار رہے تھے میری پگڑی واقعی اتر گئی تھی. وہ لڑکوں کو مار رہے تھے تو میں نے کہا ان کیوں مارتے ہو، مجھے مارو. تو انہوں نے پھر مجھے مارنا شروع کر دیا ہاتھوں پر اور سر پر. تو اس وقت میری پگڑی اتر گئی تھی. جب میں گاڑی میں ڈالا تو پگڑی میرے ہاتھ میں تھی. تو ہماری پگڑیاں پھر رکھی ہم نے کس کے لیے؟ اسی دن تو پگڑی کا مزہ آیا باندھنے کا کہ جب حضور کے نام پر ڈنڈے کھاتے ہوئے یہ اتر گئی. تو پھر کیا کرنا ہے اس پگڑی کو، اور کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں ہم نے کیا کیا، کچھ بھی نہیں کیا، ہم سے مراد آپ سارے ہیں، کچھ بھی نہیں کیا. دانت تو میرے نہیں ٹوٹے، اگر یہ ٹوٹ جاتے تو پھر یہ بھی سلامت ہے اور یہ بھی حضور کے لیے رکھے ہوئے ہیں. میں ان کی صفائی اسی نیت سے کرتا ہوں، کبھی موقع آیا تو یہ بھی پیش کر دیں گے. میں دانتوں کو بیماری اس لیے نہیں لگنے دے رہا، بس مکمل صفائی رکھتا ہوں اپنے دانتوں، اور دانتوں کی صفائی مسواک کی ہے. میں نے کبھی پیسٹ استعمال نہیں کی.
بالکل میرے دانت سارے سلامت ہیں، ان کو کوئی کیڑا مکوڑا نہیں لگا ہوا۔ امت چاہتی ہے کہ اگر وہ اپنے دانت صاف رکھے تو پھر مسواک استعمال کرے۔ امت چاہتی ہے کہ بیماریوں سے محفوظ رہے تو پھر چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرے۔ امت چاہتی ہے کہ کاروبار میں برکت ہو تو پھر صبح کی نماز کے بعد کاروبار شروع کر دے۔ ہم پاکستان کے حل بتاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی آئے واللہ یہ روزی ختم ہی نہیں ہوگی۔ جب برکت کا ٹائم ہے پوری امت سوئے رہتی ہے، جب برکت کا ٹائم گزر جاتا ہے پھر دکانیں کھلتی ہیں تو ذلالت تو ہونی ہے۔ ہاں، میرا حضور نے فرمایا میری امت کے لیے برکت صبح کے وقت میں رکھی گئی۔ ہم آپ کو ملک چلا کر دکھاتے ہیں ملک کیسے چلتے ہیں۔ صبح دفتر کھولو، صبح دفتر کھولو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے گھومتے کرنے کیسی ہیں۔ ہاں، جب مسلمان ہے تو پھر اسی راستے پر چلنا پڑے گا۔ فاروق اعظم نے فتح بیت المقدس کے موقع پر جب یہاں موضع رکھے نا تو حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے یا امیر المومنین ما یسرنی ان اہل الشام استشرفوکا، فرمایا امیر المومنین آپ کی یہ حرکت مجھے اچھی نہیں لگی، اہل شام سارے دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ کہیں گے ان کے امیر المومنین کو یہ بھی نہیں پتا بھائی جرابیں جیب میں ڈالی جاتی ہیں، آپ نے موضع یہاں رکھ لیے۔ فقال اللہ، آپ نے پھر لمبی سانس کھینچی، فرمایا لو یقول ذاکا لو یقول ذا غیروں کا ابا عبیدہ تھا، فرمایا ابو عبیدہ اگر تیرے علاوہ کوئی یہ بات کرتا نا جعلتہ نکالا للامت، میں نے آج اس کو ایسی سزا دینی تھی وہ حضور کی امت کے لیے عبرت بن جاتا۔ انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، فرمایا ہمیں کون جانتا تھا، عمر سے تو 6 اونٹ نہیں قابو ہوتے تھے، آج 36 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتا ہے، یہ تو رسول اللہ کے دامن کرم کا صدقہ، ہمیں کون جانتا تھا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ توجہ جی، اور آگے حضرت عمر نے قاعدہ بیان کر دیا قیامت تک، ترجمان نبی آپ نے قاعدہ بیان کیا، فرمایا فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا عَزَّنَا بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، فرمایا جن چیزوں کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی، مراد پوری عزنا جمع متکلم نون جو ہے وہ جمع کیا، فرمایا قیامت تک میں اعلان کر رہا ہوں ترجمان نبی۔ حضرت عمر فرمایا میں قیامت تک اعلان کر رہا ہوں جن چیزوں کے ذریعے ہمیں عزت ملی، ہمارے قیامت تک آنے والے جانشینوں نے اگر وہ راہ چھوڑی اور ان راہوں سے ہٹ کر عزت تلاش کرنا چاہی تو اذلنا اللہ، پھر اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ ہمارے پاس نسخہ موجود ہے صرف لبیک کے پاس، باقی جماعتوں کے پاس بھی ہوگا، وہ نسخے سامنے لائیں، جس کا نسخہ اچھا ہو اس کو استعمال کیا جائے، جس کا نسخہ اچھا ہو۔ بالکل ہم نہیں کہتے ہمارا، میدان میں لائیں، اپنی اپنی دکان سے نسخے اٹھا کر لائیں، جن کے پاس جو نسخہ ہے پاکستان کی بہترین جو ہے وہ معیشت کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، اور پاکستان کو پوری دنیا میں جناب وہ بڑا بنانے کے لیے، سردار بنانے کے لیے جو نسخے ہمارے پاس ہیں ہم بھی لاتے ہیں، جو آپ کے پاس ہیں آپ بھی لائیں۔ آپ کے پاس کیا نسخہ ہے سوائے اس کے کہ جناب مسجدوں کے سپیکر اتار دو، یہ نسخہ ہے؟ اس لیے لوگوں نے جانے دی، سورہ انفال نکال دو، سورہ توبہ نکال دو، فلاں آیت کا ترجمہ غلط کر دو، خاتم النبیین کا معنی غلط کر، یہ نسخہ ہے تمہارے پاس؟ یہ ذلت کے علاوہ کچھ نہیں، ایک ہی نسخہ ہے۔ اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہماؤس گربو نہ رسیدی تمام بولا بیس، محمد عربی کابرو ہر دو سراس، حضور ہی دونوں جہانوں کی عزت ہیں، کسے کے خاک درش نیز خاک پر سرے ہو، جو در رسول کی خاک نہ بنا اس کے سر پر خاک ڈال، اسی وقت وہ دنیا کا حکمران بنے گا، دنیا میں عزت پائے گا جب در رسول کی خاک بن جائے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ سوچو جی، یہ ہماری سیاست ہے جس کی وجہ سے اقبال کہتا ہے ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب۔ ہمارے خلاف یہ کریک ڈاؤن اور یہ ساری باتیں کیوں ہوئیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ یہ پھر کیوں اٹھ کھڑے ہوئے؟ میری تقریر جرم ہی یہ ہے کہ میں کہتا ہوں صلاح الدین آیا، نور الدین آیا، شہاب الدین محمد غوری آیا، پھر محمد بن قاسم آیا، پھر طارق بن زیاد آیا، پھر یوسف بن تاشفین آیا، پھر شیر شاہ سوری آیا، پھر التمش آیا، پھر اورنگزیب عالمگیر آیا۔ میں یہی جرم ہے،
یہ لو یہ جرم ہے ہمارا. وہ کہتے ہیں یہ کہتا ہے پھر آیا ہم نے تو ان کو سلا دیا تھا. نہیں 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 نہیں, اسلام تو بالکل امن کا درس دیتا ہے. اسلام تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے. وہ کہتا ہوں شہاب الدین آیا جس نے یہاں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی, اور کہتے ہیں نور الدین آیا جو مصر سے چل کر مدینہ منورہ آیا, جو صلاح الدین آیا جو نہ کعبہ معظمہ دیکھ سکا نہ در رسول پر حاضری دے سکا. ہاں صلاح الدین ایوبی نہ حج کر سکا نہ عمرہ کر سکا, لیکن قیامت تک نام اس کا زندہ ہے کہ نہیں ہے. یہ اصل درد ہے میری تقریروں کے. ہاں ماشاءاللہ سے تھوڑا ہی بات ہوتی ہے. بات تو ہے نہیں مطلب دھوں کٹ دے اگلے دا, دھوں کٹ دے. ہاں جی توجہ, بات ایسی ہو کہ دوسرے کا جناب پتا اور جناب کلیجہ پانی پانی ہو جائے. یہ ہوئی نا بات. ایسے اسلام اوپر آئے گا. یوں کرنے سے اسلام اوپر نہیں آئے گا. ساری زندگی آپ یوں کرتے رہیں, یوں تو وہ کہیں گے نہیں برما کی زندہ بچیوں کے کباب بنائے گئے. وہاں یوں کیا کہ کوئی نہیں بولا. کیوں نہیں بولے تمہاری ڈیوٹی نہیں تھی؟ والمؤمن من المؤمنین کالراس من الجسد اذا اشتکا تداعی علیہ سائر جسدہ. یہ غزوہ احد شریف کا خطبہ مبارک کے آخری الفاظ ہے. میرے آقا نے فرمایا ایک مومن کی مثال باقی ساری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہے جیسے سر کا تعلق جسم کے ساتھ ہے. فرمایا جب سر جو ہے بے قرار ہو جائے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے. بتاؤ زندہ بچیوں کے کباب برما کے بنائے گئے, کوئی نہیں بولا. کہتا ہے صبر کرو بچیو, اب محمد بن قاسم نے نہیں آنا, اب صبر کرو. اب اسلام امن کا درس دیتا ہے. بتاؤ نا وہ کون سا امن ہے جس ایک خاتون کے لیے حضور نے پورا قبیلہ نہیں نکال دیا, بنو کینو کا پورا قبیلہ نکال دیا. فرمایا تمہاری جرت کیسی ہوئی, تم نے خاتون سے بدتمیزی کی. قتل نہیں کیا, صرف ان کا کپڑا باندھا تھا خاتون کا. وہ اٹھی تو نیچے گر گئی. بات رسول اللہ تک چلی گئی. قبیلہ بنو قینقاع, حضور نے پورے قبیلے کو بلا کر فرمایا مدینہ منورہ چھوڑ جاؤ ورنہ تمہارے بارے میں کوئی اور فیصلہ کر لیا جائے. ہم نے جن کا اسوہ حسنہ پڑھا وہ تو یہ ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین تو پہلے خلیفے کا خطبہ کیا ہے, یہی ہماری سیاست ہے. سنو ذرا صدیق اکبر کیا خطبہ پہلا ارشاد فرماتے ہیں. جن کو لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہ آئے, کل واللہ پڑھنی نہ آئے, ان کو کیا پتا ہے صدیق اکبر نے پہلا خطبہ کیسا ارشاد فرمایا. ان کو کیا پتا حضور نے حجۃ الوداع کا خطبہ کیا بیان فرمایا. علماء سے میری یہ گزارش ہے, خدا کے لیے آپ کو جو کہتا ہے نا یہ آپ مسجد میں سیاست نہ بیان کریں تو کم از کم حضور کے خطبے تو بیان کریں. وہ سارے سیاست سے بھرے ہوئے جو آپ کو کہ مولانا یہ کیا بیان کیا, میں نے حضور کا خطبہ بیان کیا اور کیا بیان کیا. سمجھ آ گئی پترا کی کوئی نہیں ہے. اعتراض کرنے والا ہے بچہ تم بک بک کر رہا, یہ حضور کا خطبہ مبارک ہے جو بین الاقوامی. کیوں جی, میں حضور نے بین الاقوامی قوانین دیے اس خطبے میں. حجۃ الوداع کا خطبہ سارے یاد کرو, جتنے کوئی بڑھ بڑھ کرے انہوں نے یا ایھا الناس انی لا ارانی وایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. آج جاہلیت کی ہر بات کو حضور نے فرمایا میں نے پاؤں کے نیچے روند ڈالا ہے. بس نہیں جی مولانا کچھ تقاضے ہوتے ہیں, بے حیائی شادیوں میں کرنی پڑتی ہے, نہیں ہندو رسمیں کرنی پڑتی ہے. حضور نے فرمایا لا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. فرمایا جاہلیت کی ہر رسم کو ہر بات کو میں نے اپنے دونوں پاؤں کے نیچے مسل ڈالا ہے. قیامت تک جاہلیت کی بات میری امت نہیں کرے. یہ تو بیان کرے نا کم از کم. ودماء الجاہلیت موضوعۃ واول دمن ادع من دمائنا دماء بن الربیعہ بن الحارث کان مستردیا فی بنی سعد فقتلہ ذیل. فرمایا جاہلیت کے سارے خون قتل و غارت کو آج میں ختم کر رہا ہوں, سب سے پہلے اپنے خاندان کا خون معاف کر رہا ہوں. یہ اچھل اچھل کے ممبروں پر سنائے نا کہ ہمارے آقا و مولا نے یہ قانون دیا, ہم نے ایسے زندہ رہنا ہے. ورب الجاہلیت موضوع, فرمایا جاہلیت کے سارے سود آج میں ختم کر رہا ہوں. واول ربن ربا عباس بن عبد المطلب, فرمایا میں سب سے پہلے اپنے خاندان اپنے چچا جان کا فإنہ موضوع کلو, میں آج سب سے پہلے اپنے چچا جان کا سود ختم کر رہا ہوں, سودی لین دین آج کے بعد ختم کر رہا ہوں.
یہ بیان کریں نا، یہ سیاست ہی تو ہوگی جو کہیں گے سود کھانا، مولانا کوئی راستہ نکالے سود کا. انہوں نے کہا رسول اللہ نے سود کو ختم کر دیا تو پھر سود کی بات کرتا ہے. فاتقوا اللہ فی النساء فانکم اخذتموهن بامان اللہ واستحللتم فروجهن بکلمۃ اللہ. فرمایا عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو. ہمارے آقا و مولا نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے، یہ تو اللہ کے نام سے تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرنی تم نے ان کے ساتھ. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوَطِّئْنَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِجٍ. یہ سارا مجھے یاد ہے. ہاں جی، یہی تو ہم یاد کرتے ہیں جی سے. ہاں ہمارے پاس تو نہ موبائل ہے وہ کھیلنے والا. ہاں جی، یہ جو انگلیاں ہیں نا اسی لیے قیامت والے دن بولیں گی نا کہ یہ تو بند ہو جائے گا، پھر یہ بولیں گی کمپیوٹر پر ہاتھ کہاں کہاں پہنچا تھا، پھر موبائل پر ہاتھ کہاں کہاں تک پہنچا. یہ خود بول رہی ہے، کتنے چھپائے گا کوئی. ایک دروازہ کھلا رہ جاتا ہے گناہ کے وقت. ہاں علم یعلم بان اللہ یرا، اسے پتہ نہیں کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. ساری کنڈیاں تو بند ہو سکتی ہیں نا، لیکن علم یعلم بان اللہ یرا یہ بات نہیں ہے. یہ بات بالکل ان چیزوں کو ختم کریں تب نظام مصطفیٰ آئے گا. اور محنت کریں، نعروں سے نہیں آئے گا، محنت آپ کو کرنی ہوگی. آپ کم از کم 2-4 گھنٹے تو دیں نا لبیک یا رسول اللہ کو، اور تنقید چھوڑ دیں. او فلاں جی یہ کر رہا ہے، چھوڑے اس کو کیا کر رہا ہے، تو بتا تو کیا کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ کر رہا تھا، وہ حضرت صاحب آپ کو گالی. مجھے جو بھی آ کر کہتا ہے نا آپ کو فلاں بندہ خلاف کر رہا تھا، میں نے کہا شکر نہیں کرتے میرے خلاف بول رہا تھا. مولوی خادم کی پگڑی تو بال ایک اور، اب میں نے ایک بال اور 11 گز بنا لیا. پہلے تو 9 گز تھی نا، اب 11 گز پکڑی ہے پوری میری 11ویں والے کے نام پر. ہاں جی، پگڑی کے بل اور 2 بڑھ گئے. ہاں جی، تو اب ہماری پگڑی کے تو بل اور 2 بڑھ گئے. یا تو وہ ایک کم ہو جاتا تو پھر میں کہتا میری بےزتی ہو گئی، بلکہ اور وزن بڑھ گیا پگڑی. ہاں جی، آپ اپنا کام کریں سارے خدا کے لیے. یہ میڈیا پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے کپڑے نہ دھوئیں، اور نہ ان باتوں کی ہمیں ضرورت ہے. کوئی کیا کر رہا ہے اس کو چھوڑے، آپ بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں. آپ مفتی اعظم ہر بندہ مت بنے. حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ زندہ تھے، لیکن فتویٰ دینے کی صرف 4 صحابہ کو اجازت تھی. صحابہ، یہاں ہر بندہ مفتی اعظم بنا ہوا ہے. خدا کا خوف کرے، کسی کفر سے نیچے بات ہی کوئی نہیں. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا تھا صحابی کو؟ فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا، تو نے اس کا دل چیرا تھا، تو نے اس کا دل چیرا تھا. کیا آپ مطلب بچے ہو کر اور بچوں والی کام کھیلتے ہیں اور جماعت کو خراب کرتے ہیں. ہم جو چپ ہیں، ہمارے خلاف کیا کچھ لوگ نہیں کرتے. میرا کبھی آیا جی ایک کلپ بھی کسی کے خلاف، جیڑا بیٹھے اٹھ کے کلپ دینا شروع کر دیتا ہے. بچوں کا کھیل پڑھایا تسی، وہ جی میرے خلاف فلاں نے شکر نہیں کرتے آپ کے خلاف بات کی ہے. تو اسی درخت کو پتھر لگتے ہیں جس کے ساتھ پھل لگا ہوتا ہے. تو جس کا پھل نہیں نہ لگا ہوتا اس کو درخت کوئی نہیں مارتا اور پتھر کوئی نہیں مارتا. خدا کے لیے آپ یہ باز آ جائیں اور لبیک کا کام کریں اور ایک دوسرے کو مانیں. ہاں ایک دوسرے کو مانے. اطاعت امیر کا تو حضرت ابو ذر غفاری کو حضور نے فرمایا تھا منقع کے سر والا بھی تمہارا امیر بنا دیا گیا تو اس کی اطاعت تم نے کرنی ہے. منقع کے سر والا جانتے ہو، وہ گجرات کے اندر رشاد دولہ ولی کہ وہ چھوٹے چھوٹے سر والی جو آتے ہیں، ہاں وہ منقع کے سر والا، چھوٹے سے سر والا بھی تمہارا. تو اطاعت امیر تو ضروری ہے. اگر اطاعت اگر وہ امیر جو ہے وہ شریعت کا باغی ہو جائے. آپ میرے ساتھ اور پوری جماعت سے اس لیے محبت کرتے ہیں نا، ہم دین کی بات کرتے ہیں. اگر کل ہم کروڑ بار اللہ کی توبہ کوئی دین کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا تو پھر بھی آپ ہماری بات مانیں گے؟ نہیں نہیں، کہا دفع ہو جاؤ. ہم نے تو آپ کو اس لیے مانا تھا کہ آپ اللہ رسول کے فرما بردار ہیں. اور میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہا. سنو، افضل الخلق بعد الرسل نے بات کیا کی. ایھا الناس، یہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا منشور. فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فكفموني. الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع إليه حقه إن شاء الله تعالى والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعت لی علیکم قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ. یہ ہے پہلا آپ کا خطبہ.
نہ روٹی کا ذکر، نہ فیکٹریوں کا ذکر، نہ ڈالر کا ذکر، نہ ریال کا ذکر، نہ سونے کا ذکر، نہ چاندی کا ذکر، نہ جواہرات کا ذکر، نہ زمینوں کا ذکر. یہ تو حضور کی غلامی بندہ کرے تو یہ تو چیزیں پیچھے پیچھے بھاگتی ہیں بندے. بندہ کہتا ہے یا اللہ میں صحابہ کے پیچھے نہیں بھاگی، صحابہ رو پڑتے تھے روٹی پانی اور جائیدادیں دیکھ کر، یا اللہ ہم نے تیرے دین کا کام اس لیے تھوڑا کیا تھا، تو دنیا میں ہمیں صلہ دینا چاہتا ہے، ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں. کوئی اس در پر آ کر دیکھے تو صحیح نا. باہر بیٹھ کر باتیں کرنا، بک بک کرنا، یہ بک بک کرنے سے تو مسئلے حل نہیں نہ ہوتے. تو غلامی کر کے دیکھ تو صحیح نا. سدا ابو ہریرہ تھوڑے گر جاتے تھے مسجد کے دروازے پر. ایک وقت آیا کہ ابو ہریرہ بحران کے گورنر بھی بن گئے. ہاں، سلمان فارسی سدا ہی بکتے رہے، غلام بنے. ایک وقت آیا کہ حضور نے فرمایا سلمان میرے اہل بیت میں شامل ہے. ایک وقت آیا کہ مدائن کے گورنر بن گئے سلمان فارسی. سدا ایک وقت نہیں رہتا. آج آپ محنت کریں، ہمارے ہوتے ہوئے دین نہیں آئے گا تو ہماری نسلیں تو دیکھیں گی کہ حضور کا دین تخت کے اوپر بیٹھا ہوا. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. یہ تو امیر المومنین نے قیامت تک مسلمان حکمرانوں کے لیے قاعدہ مقرر فرمایا. آپ نے فرمایا اگر اچھا کام کروں تو صدیق کی مدد کرنی ہے. وَإِنْ أَسَأْتُ فَكَوِّمُونِي. فرمایا جی صدیق غلط کام کرے تو انہوں سیدھا کر دینا، اس کو بالکل سیدھا کر دینا ہے. اگر صدیق اکبر، حالانکہ وہ تو افضل الخلق، یہ ہمارے لیے تھا نا قیامت تک. ہم کوئی حکومت کے بارے میں بات کریں تو ان کے ماننے والے کہتے ہیں آپ جی حکومت کے خلاف بولتے ہیں. ہم حکمرانوں کو کہتے ہیں جس طرح حضرت عمر کے دور میں قحط پڑا نا تو حضرت بلال بن حارث المزنی نے خواب میں رسول اللہ تشریف لائے، فرمایا عمر کو کہنا بارش ہو جائے گی، لیکن عمر کو کہنا الکیسو الکیسو، عمر کو کہنا کہ دانائی اختیار کرے، عمر کو کہنا کہ دانائی اختیار کرے. اگر حضرت عمر کو حضور نے فرمایا دانائی اختیار کرو، اپنی رعایا کا خیال کرو، کیوں یہ قحط پڑا، یہ اس کی وجہ تلاش کرو. یہ حضور نے یہی بات ارشاد فرمایا. ہم ان کو یہی کہتے ہیں یہ ڈالر کیوں مہنگا ہوا، کس کا پیچھے آتا ہے، اس کو بے نقاب کرو. ملک کے خلاف سازشیں جو ہو رہی ہیں اس کو بے نقاب کرو. جو بھی ملک و ملت کے خلاف بک بک کرتا ہے اس کو پکڑ کر انڈیا کرا. جو کہتا ہے جی مذہب کو سیاست سے، ہم نے مذہب کے سیاست کو بالکل مذہب سے جدا رکھنا ہے. سب سے پہلے وہ کون سا بارڈر نیا کھلا ہے؟ کرتارپور کے بارڈر سے ان کو ادھر گزارو. بھائی یہ تو بنا ہے مذہب کے نام پر، ادھر تم نے مذہب کی بات نہیں کرنی، لہذا واپس جاؤ، ہندوؤں کو تشریف لے جاؤ. ہاں جی یہی ہے نا بات. یہ تو مذہب کے نام پر بنا ہے، یہ روٹی کپڑے اور مکان کے نام پر تو بنا نہیں. جب نعرہ لگا ہے تو وہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، یہ تو اس نام پر بنا ہے. اور جس کو یہ نام پسند نہیں ہے وہ انڈیا چلا جائے. دوبارہ نیا بارڈر اس لیے کھلا ہے کہ تاکہ جلدی جلدی آپ تشریف لے جائیں وہاں سے. یہ تو ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم قرآن و حدیث کو اپنے نصاب سے نکال کر پھر ہمیں کہو کہ جناب مولانا بات نہ کریں. تو مولانا نے تو اپنی زندگی اسی لیے رکھی ہوئی ہے، شاید میرا ویل چیئر پر بیٹھنا اسی لیے ہے. اور یہ بھی عجیب ہی بات ہے کہ بندہ 2 دن ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتا، تو میں جناب 5 مہینے اور 22 دن ایک جگہ بیٹھا رہا. 8 فٹ کی چکی میں ہم 3 بندے رہے. 2.5 فٹ جگہ آتی ہے فی بندے، قبر جتنی جگہ تھی، اس سے زیادہ جگہ نہیں تھی. ایک ہی جگہ، میں تو ایک ہی جگہ بیٹھا رہتا تھا 24 گھنٹے. آنکھ کھولی تو سلاخیں ہیں، جیل کی دیواریں ہیں. جب سویا تو تب بھی وہی دیواریں، جب جاگا تو وہ تب بھی وہی دیواریں، جب روٹی کھانے لگے تب بھی وہی دیواریں تھی. تو بیٹھے رہے. تو جن کا کام تھا انہوں نے ہمیں کچھ نہیں ہونے دیا، ورنہ ان کا پروگرام تو یہی تھا یہ خود کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا. مجھے ایک بیماری بھی وہاں نہیں لگی. تو جن کا کام تھا ہم ان کے لیے بیٹھے رہے. اذلا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال و نیات و عزائم و خواتر و ذالک عنده جلی لا خفابی. اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں تشریف فرما ہو یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں، حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں. ویسے بات یہ ہے کہ تقریر کا ایک یہ بھی انداز ہوتا ہے کہ بندہ بیٹھا بیٹھا آپ کو زیارت کرتا رہے اور آپ مجھے دیکھتے رہے، تو یہ بھی ایک تقریر کا انداز ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ بولے ہی صحیح. ہاں جی میں تو اس کا بھی قائل ہوں کہ لبیک کے نعرے جیسے شروع ہوئے تھے سارے نعرے لگا کر دعا مانگ کر چلے جاتے تو اسی بڑی بات ہی کوئی نہیں تھی.
جس کو جو بیماری لگی ہے اس کو وظیفہ بتایا کریں، 100 بار لبیک ہے، انشاءاللہ بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے آپ تیار ہیں؟ آج پورا ایسے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول، توجہ، اپنے اندر یقین پیدا کرے۔ تقریر سننے کے بعد آدمی جاتے تبصرہ کرے، تقریر تو بہت اچھی ہوئی تھی، لیکن کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ حضور کا دین تخت پر آئے گا۔ اقبال کہتا ہے غلامی کتے سے بھی بری ہے غلامی، زے خوئے غلامی زے سگاں خار ترس، من ندیدم کے سگے پیشے سگے سرغم کر۔ وہ کہتا ہے کتے سے بھی بری ہے غلامی، کہ میں نے نہیں دیکھا کوئی کمزور کتا طاقتور کتے کے سامنے سر جھکا کے بیٹھو۔ لیکن اقبال کہتا ہے غلامی کتے سے بھی بری اور بے یقینی غلامی سے بھی بری۔ تھا نہ جو خوب بتدریج وہ خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا زمین۔ ہاں، غلامی کتے سے بھی بری اور بے یقینی۔ تقریر پوری سن لی، صدیق اکبر کا خطبہ بھی سن لیا، حضور نے حکومت کیسے فرمائی وہ بھی سن لی۔ 10 سال رسول اللہ نے حکومت فرمائی نا جناب، پھر صدیق اکبر کے 2.25 سال، پھر حضرت فاروق اعظم کے 10 سال، پھر عثمان غنی کے 12 سال، پھر مولا کائنات کے 5.5 سال، اور پھر امام حسن کے 6 مہینے۔ یہ ساری حکومت سننے کے بعد بھی جاتے ہوئے کہیں گے یہ کیسے ہوگا؟ بھائی کیسے کیا ہوگا؟ یہ بھی تو پھر تو نے سنا کیا ہے؟ سنا تعذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، غلامی سے بھی بری ہے بد یقینی۔ آپ کہیں گے کیا ہونا ہے؟ جن کا کام ہے وہ کریں گے، ہمارا اتنا ہی کام ہے ہم بدر میں پہنچ جائیں، ہمارا اتنا ہی کام ہے ہم میدان احد میں چلے جائیں، ہمارا اتنا ہی کام ہے خندق کھود کے کھڑے ہو جائیں، پیٹ پر پتھر باندھ کے کھڑے ہو جائیں، ہمارا اتنا ہی کام ہے کہ رسول اللہ ابھی آدھا سر دھوئیں جبریل پھر آ جائیں، حضور آپ نے ابھی ہتھیار نہیں کھولنے، بنو قریظہ کا فیصلہ پہلے کرنا ہے۔ یہ دین آپ جب اس کا مطالعہ کریں گے کہ حضور نے لیست لہو راحت، حضور نے ساری زندگی آرام نہیں پایا، تو آپ کیسے آرام پا سکتے ہیں؟ امام حسن فرماتے ہیں میرے نانا جان ساری زندگی آرام نہیں پایا۔ اور پھر جی وہ ہمیں بہت جناب لوگ ڈراتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد خفت فی اللہ وما یخاف احد، فرمایا جتنا مجھے دین کے بارے میں ڈرایا گیا، اللہ کے بارے مراد دین ہی ہے، فرمایا مجھے جو دین کے بارے میں ڈرایا گیا 1,24,000 نبیوں اور رسولوں میں سے کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ باقی رہ گئی اذیت، یہ ہتھکڑیاں لگنے سے بندے کے بازو تو نہیں، مجھے تو انہوں نے لگائی بھی نہیں، جن کو لگیاں ان کے بازو ٹوٹے، آپ کو کچھ ہوا آپ کو؟ بلکہ لطف آیا، بازوؤں میں جو بیماری تھی وہ ختم ہو گئی، کیونکہ جو جن کے وجہ سے ہتھکڑی لگی کام تو ان کا ہے، وہ اتنے کریم ہیں کہ ان کے پانی سے حضرت عمر بن اخطب نے تھوڑا سا تنکا نکالا، حضور پانی نوش فرمانے لگے، عرض کی حضور پیالہ مجھے دیں، وہ اتنا معمولی سا تنکا باہر نکالا تو حضور نے فرمایا اللہم جملو، یا اللہ اس کو خوبصورت بنا دے، اس کو خوبصورت۔ تو آپ جن کا ختم نبوت کا کام کریں گے، ناموس رسالت کا، آپ کو دعائیں نہیں ملیں گی۔ یہ چھوڑ دیں یہ ساری باتیں، باقی رہ گیا منافقین،
وہ تو اس دور میں والمرجفون فی المدینہ، وہ تو مدینہ منورہ میں حضور کی ظاہری حیات میں افواہیں پھیلاتے، اے جی لبیک والے اندر گئے ہن نہیں چھڑ دے، ہن نہیں چھڑ دے، اے تے بادشاہ ہن بس انہاں نوں تے تختہ دار تے ہن چڑھنا ہی چڑھنا، او بچ جاؤ بھائی نسی، بچ جاؤ، لبیک کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لبیک کا اتنا ہی معنی ہے، توجہ، لبیک کا یہ معنی نہیں ہم نے اقتدار لینا ہے، لبیک کا یہ معنی نہیں ہم نے حکمرانی کرنی ہے، لبیک کا یہ معنی نہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اوپر لانا ہے، پمپ بنانے ہیں، محلات بنانے ہیں، فیکٹریاں بنانی ہیں، کوئی اس قسم کا ڈالر جمع کرنے ہیں، بیرون ممالک کے دورے کرنے ہیں، اپنی شخصیت بنانی ہے۔ لبیک کا ایک ہی معنی ہے، لبیک جب ہم کہتے ہیں تو اس کا معنی حضور میں بھی حاضر، میری اولاد بھی حاضر، میرا مال بھی حاضر، میری عزت بھی حاضر، میری آبرو بھی حاضر، میرے ماں باپ بھی حاضر، یہ اس کا معنی ہے، اس کا اور کوئی معنی نہیں ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک۔ یہ سچائی کی دلیل نہیں، آپ کا یہاں پروگرام ہو گیا، یہ ادھر قبول ہے نا، یہ جماعت قبولیت کی وجہ ہے کہ جناب ابھی محفل شروع ہی ہوئی ہے تو بارش آنا شروع ہو گئی۔ حضور تو جب بارش ہوتی تو حضور خود جا کے بارش میں کھڑے ہو جاتے، فرمایا یہ ابھی اللہ کی طرف سے آئی۔ تو میں تو اس وقت اتنا اپنے آپ کو خوش نصیب محسوس کر رہا تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ جو ہے بارش جو ہمارے سروں پر منہ پر گر رہی ہے، یہ تیرا کرم ہے، یہ قبولیت کی دلیل ہے۔ یقین اب نہیں آ رہی نا، ختم ہو گئی۔ یہی تھا کہ بھائی تم پریشان کیوں ہوتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں لوگوں کی باتیں سنتے ہو، جن کا کام کر رہے ہو ان کی باتیں سنیں، ان کی باتیں سنیں۔ انہوں نے کہا مولانا چھوڑ، لبیک کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مجھے یہ بتا کہ صدیق اکبر جب نماز پڑھانے لگے 9 ہجری کو اور مقام عرج کے اوپر صبح کی نماز پڑھانے لگے صدیق اکبر صبح کی، اور یہاں تک ہاتھ لے گئے تھے صبح کی نماز پڑھانے کے لیے، تکبیر تحریمہ ہو گئی۔ جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا پیچھے سے مدینہ منورہ کی طرف سے ایک اونٹنی کے بولنے کی آواز آئی، صدیق اکبر یہاں اللہ اکبر کہنے لگے، فرمایا یہ رسول اللہ کی جدعا اونٹنی کی آواز ہے۔ حضور کی 3 اونٹنیاں ہیں، غدبا، قصوا اور جدعا، تو افضل الخلق با یہ حکمران ہے مسلمانوں کے، حضور کی شان تو براء البراء ہے، انہیں یہ بھی پتا تھا کہ حضور کی فلاں اونٹنی کی آواز ایسے ہے۔ ہم جس حکمرانی کی بات کرتے ہیں اس میں حکمران وہ ہوگا کہ جو رسول اللہ کی اونٹنیوں کی آوازیں بھی یاد رکھے گا۔ ہاں جی، فرمایا جدعا اونٹنی کی آواز ہے، نماز اللہ کی پڑھنے لگے تھے لیکن حضور کی اونٹنی کی آواز آئی تو ہاتھ نیچے کر دیے، فرمایا اب حضور ہی آئیں گے تو نماز پڑھائیں گے۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ توجہ جی، کیا اتنے ہاتھ چکیا بندہ اونٹنی دی آواز سن کے نیچے کر لوے؟ کیوں جی؟ اونٹنی کی آواز تو ایک جیسی ہوتی ہے نا؟ نہیں ہوتی ایک جیسی، باتیں لوگ کرتے ہیں۔ آپ حضور کی شانیں بیان کریں، ہاں افضل الخلق بعد الرسل کا یہ عمل میں رات کو جب اٹھتا ہوں نا، مجھے کوئی پریشانی ہو تو میں صرف یہ ایک حدیث پڑھ کے پھر مجھے سکون آ جاتا ہے۔ میں کہا جی صحابہ اس گل دی تاڑے چراندے سن کہ حضور دی فلانی اونٹنی کیوں جی بول دی، فلانی کیوں جی بول دی، فلانی کیوں جی بول دی، اور اللہ کی نماز پڑھنے لگے ہوں تو ہاتھ نیچے کر دیں، اور میں آپ حضور ہی آئیں گے تو نماز پڑھے۔ دیکھا تو مولا علی آ گئے حضور کی اونٹنی پر، یہ جھگڑے جو ہیں تو فرمایا امیرن ام رسولن، فرمایا آپ کو حضور نے میری جگہ مجھے ہٹا کر آپ کو امیر الحاج بنا دیا ہے یا آپ اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں؟ وہ بھی تو حیدر کرار تھے، فرمایا امیر آپ ہی ہیں، میں اعلان کرنے کے لیے آیا۔ یہ تو بات ہے، اپنے آپ کو بدلو، یقین کے ساتھ ہمارے ساتھ چلو، جو بے یقین، آپ تو یقین والے ہیں، میں آپ سے تھوڑی تھوڑی جو کمی ہے اس کو دور کریں، لوگوں کی باتیں سننا بند کر دیں، بڑی مہربانی آپ کی۔ لوگ تو روزانہ ہمارے پھانسی کے پھندے تک تو روزانہ میں پہنچاتے ہیں، جب ہم اندر تھے نا کہتے نہیں انہیں تو نہیں بچنا، وہ توبہ توبہ توبہ۔ میری مسجد کے قریب سے کوئی نہیں گزرتا تھا، سنسان، مجھے بتایا کہ جہاں بندہ ہی کوئی نہیں گزرتا تھا، گلیاں بھول گئے لوگ کہ نہیں ہوں تو مولانا پھٹی چڑھ کے آنا ہے۔ تو میں تو آپ کے پاس سب سے بڑا مجرم تو میں ہوں۔ یہ کوئی جرم ہے یار لبیک کا نعرہ لگانا؟ یہی تو قبر کے اندر جواب ہے، سمجھا؟ جب فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں تو فرمایا لبیک کہتے کہتے تو آیا۔
یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. جب کل قیامت والے دن جب حضور تشریف لائیں گے تو اس دن پھر کیا ہوگا؟ حضور ہم بھی آ گئے، غلام آ گئے، تو پھر اس دن کیسا آپ کیوں لوگوں کی باتیں سنتے ہیں؟ ہم نے کبھی لبیک کو استعمال کیا جی؟ آپ نے غلط طریقے کی. جو آدمی لبیک کے نام کو غلط استعمال کرے آپ مجھے اطلاع دیں، کسی سے پیسہ وصول کرے، پتہ یہ ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے. یہ اگر ہوتا تو ہمیں کسی نے چھوڑنا تھا. پورے پرچے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے خلاف کہ یہ بھتے خور ہیں یا ان کی جماعت قاتل ہے یا انہوں نے بندے مارے ہیں. ہمارے بارے میں ایسا کوئی بات، ایک یہی وہ تفتیش کرتے تھے بار بار بدل بدل کر، پیسے کون دیتا ہے؟ لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. کیوں شاہ، کیوں کس طرح اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ چیز جو آج جھولیوں میں گدایا نے در کی ہے؟ یہ ہے وہ بات جو آج جھولیوں میں گدایا نے در کی ہے. یہ جو ادھر سے ہمیں ملا ہے نا تو بادشاہ بھی اس سے پریشان ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دسو اے بادشاہو، پوری دنیا دے شہنشاہ دسو، اج جڑا در رسول دا فقیر خیرات لے کے مڑیا، کیا تہاڈے کول یہ چیز ہے؟ یہی تو ان کو درد ہے، ان کی جھولی میں وہ چیز نہیں ہے. تو نہیں ہے تو ہمارے گاٹے کیوں لگتے ہو؟ جا کے مانگو. یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. جھولی ہی میری تنگ تھی، کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. ہمیں کیا ہے؟ توجہ، نعرہ تکبیر. انج نہیں بھائی، شیرو پورے نعرہ لاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. بس میں اب تقریر ختم کرنے لگا ہوں. آپ ایک ایسا نعرہ لگائیں کہ پوری دنیا میں یہ گونجے، اور گونجتے گونجتے وہاں جنت البقیع کے ایک طرف جا کر ارے حضور وہ آپ کے غلام یہ نعرہ لگا رہے تھے. ایک کونے میں ایسے کر کے حضور وہ کراچی میں نعرہ لگ رہا تھا آپ کی ختم نبوت کی پاسداری، آپ کی ایسا نعرہ لگائے، تاجدار ختم نبوت. کھڑے ہو جائیں جی، سارے کھڑے ہو جائیں. اور تاجدار ختم نبوت، تھوڑا سا اور زور. اور تاجدار ختم نبوت، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا او آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا. تصور کر کے جو حضور ہمارے لیے دین دے کر گئے اس دین کی بات کریں. اور آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا. بس بھائی بس، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا. زور لگا کے آیا آیا، آیا آیا دین